السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 اور آیت نمبر 22۔ سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ یا ایہا الناس، یا کے اندر مد منفصل کا قاعدہ ہے، اس لیے اس کو تھوڑا زیادہ کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ ایہا نون پر تشدید ہے تو اس پر غنہ کریں گے۔ سعبدوا، سین عین پیش، سع، تو عین کی آواز الگ ہی نکلنی چاہیے، سعبدوا، اور دال کو کھینچ کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ یہاں پر واو مدہ کا قاعدہ ہے۔ اکثر پڑھنے میں غلطی یہ ہوتی ہے، یہاں پر بدو پڑھ دیتے ہیں اور دال کو کھینچتے نہیں ہیں، جیسا کہ میں نے سنا ہے، تو اس کا خیال کرنا ہے۔ دال کے بعد واو مدہ ہے، اس لیے اس کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ بدو ربکم الذی، رب، را کو تھوڑا سا منہ بھر کے پڑھنا ہے، لذی کا دال کو سافٹ کر کے پڑھنا ہے۔ خلقکم، دیکھیے یہاں پر دو قاف ہیں، ایک بڑا قاف ہے، اس کے بعد میں چھوٹا قاف ہے۔ یہاں اصل امتحان ہوتا ہے آدمی کے سیکھنے کا، کیا سیکھ رہا ہے کیا نہیں سیکھ رہا ہے۔ پہلے بڑا قاف کو نکالنا ہے، پھر چھوٹا قاف کو نکالنا ہے۔ خلقکم، قکم، تو اس کی پریکٹس کرنے سے ہی آئے گا، آپ پریکٹس کیجئے، انشاءاللہ یہ بہتر ہو جائے گا۔ خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ والذین کے ذال کو سافٹ پڑھنا ہے کیونکہ یہ ذال ہے۔ من قبلکم، من کے اندر اخفا کا قاعدہ ہے، اس لیے تھوڑا سا آواز کو ناک میں روک کر کے اور گھما کر کے پڑھیں گے۔ قبلکم کے اندر بڑا قاف ہے، تو بڑے قاف کا بھی خیال کر کے پڑھنا ہے۔ لعلکم تتقون۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء۔ الذی کے ذال کو سافٹ پڑھنا ہے۔ جعل لکم، دو لام ہے یہاں پر، ایک جعل کے ساتھ میں ہے اور ایک لکم کے ساتھ میں ہے، تو دونوں کو الگ الگ پڑھنا ہے۔ ایسا نہیں کرنا کہ جعلکم پڑھ دے اس کو، ٹھیک ہے۔ جعل لکم الارض، ضاد کو تھوڑا سا اس کا مخرج سے ادا کرنا ہے، منہ بھر کے پڑھنا ہے۔ ارض، اردا نہیں پڑھنا ہے اس کو۔ ارض فراشا والسماء، شوں کے اندر یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہے، کیونکہ تنوین کے بعد میں واو آ رہا ہے جو حروف ینملون میں سے ہے، تو یہاں پر تھوڑا سا غنہ کر کے پڑھیں گے۔ شوں، اور ناک میں پڑھنا، شو نہیں کرنا ہے اس کو، شوں۔ والسماء، سما کے اندر یہاں پر بڑا مد ہے، مد متصل کا قاعدہ ہے، اس لیے یہاں پر 4 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ بناء، بناء کے اندر بھی یہاں پر مد متصل ہے، اس کو بھی 4 سے 5 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ اور دوسرا قاعدہ جو ہے یہاں پر وقف کا قاعدہ ہے، جب یہاں پر سانس توڑیں گے تو یہاں پر دیکھیے 2 زبر پر ہم سانس توڑ رہے ہیں، اس لیے یہاں پر ایک زبر کے ساتھ میں الف لگائیں گے اور پھر سانس توڑیں گے، تو پھر کون سا قاعدہ بنے گا جب ہم ایک الف لگائیں گے؟ تو یہاں پر حروف مدہ کا قاعدہ بنے گا، اس لیے میں نے کیا پڑھا ہے اس کو؟ بنا، بنا نہیں پڑھا ہے، اس بات کا دھیان رکھیے گا، دھیان سے سنیے گا اس کو۔ بنا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ۔ وَأَنزَلَ کے نون میں اخفا کرنا ہے، من السماء کے میم کو تھوڑا سا زیادہ کھینچنا ہے، مد متصل کا قاعدہ ہے۔ ماء کے اندر بھی سیم وہی مد متصل کا قاعدہ ہے۔ فَأَخْرَجَ، خا کو تھوڑا سا حلق سے نکال کر کے پڑھنا ہے۔ من الثمرات، سا کا جو ہے پروننسیشن سین اور صاد سے الگ ہے، اس لیے اس کو اسی طریقے سے نکالنا ہے جیسے میں آپ کو پڑھ کر کے سنا رہا ہوں۔
من الثمرات، را کو مبھر کے پڑھنا ہے اس لیے کہ را کے اوپر کھڑا زبر ہے. رزقا لکم، قاف کو تھوڑا سا مبھر کے پڑھنا ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. تجعلوا کے لام کو تھوڑا سا کھینچنا ہے کیونکہ یہاں پر واو مدہ کا قاعدہ ہے. اندادوں کے اندر اخفا کا قاعدہ ہے، اس لیے یہاں پر تھوڑا سا ناک میں آواز روک کر کے پڑھنا ہے. دوں کے اندر جو ہے ادغام کا قاعدہ ہے کیونکہ تنوین کے بعد میں ادغام یرملون کے جو 6 حروف ہیں اس میں سے واو آ رہا ہے. وانتم کے اندر نون کے اندر اخفا ہونا ہے. تعلمون، یہ تو رہا آپ کا تجوید کے ساتھ جیسے آپ کو پڑھنے کی کوشش کرنا جو سیکھنا ہے، اور اس کے بعد میں آپ کو پڑھنا اس طریقے سے ہے. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. جی آج کا سبق یہیں تک رہنے دیتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا اور ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے اور اسی طریقے سے قرآن کریم کی برکات سے ہم تمام لوگ فیضیاب ہوتے رہیں. چلیے کلاس کو ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.